اهدنا الصراط المستقیم۔ پروگرام صراط مستقیم میں خوش آمدید۔ جی مفتی صاحب، بات یہ ہو رہی تھی کہ خاندانی نظام میں بنیادی ایک قدر وہ کیا ہو سکتی ہے جس سے ہمارا نظام بکھرنے سے بچ جائے؟ جی، جس طرح کہ میں بات ابھی آغاز میں تھا، تو بنیادی قدر یہی ہے یہاں سے، چونکہ اب اسلام جو ہے نا یہ ایک بہترین تربیتی نظام ہے اس کا۔ صحیح۔ تو رمضان المبارک کے حوالے سے اللہ کے بندے اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں جس کی انوار و برکات کی وجہ سے۔ تو بنیادی قدر یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی امتی ہیں ان کی یہاں سے مطلب گھر سے یہ تربیت شروع ہوتی ہے کہ بیٹا بیٹی اور آپ کے اہل خانہ یہ سیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طرح چلنا ہے، سحری افطاری میں اس طرح اہتمام کروانے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے کہ اس طرح ہم بھوکے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی قدر کرنی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ اور رمضان المبارک کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ جو تم سے یہ کوئی بات کرے تو تم اس کو کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ اس کا مراد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں نعوذ باللہ کوئی ایسی بندہ کو غلط بات کر دے تو تم کم از کم اس کی یہ انسانی قدروں کا یہ خیال رکھو، اس کی جو تربیت ہوتی ہے اس تربیت کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کو آپ بتائیں کہ میں روزے سے ہوں، آپ نے اگر غلط بات کر دی ہے تو میں یہ بات اس طرح یہ تربیت۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ قدر متعین کر سکتے ہیں خاندانی نظام میں کہ فیملی سسٹم میں کہ ایک دوسرے کا احترام جو ان سا ہے وہ لازم ہے۔ اگر احترام ہوگا تو انسان کا جو نظام ہے یا خاندانی نظام ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پردے کے بڑے سخت احکامات ہمیں ملتے ہیں، پردے کی تلقین ملتی ہے، اسلام یہ بھی کہتا ہے، اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ اسلام خاندانی نظام اور مشترکہ نظام کو سپورٹ بھی کرتا ہے۔ کہ ان دونوں چیزوں میں تضاد نہیں ہے کہ ایک گھر میں جب رہے گا تو اس سے پردہ، اس سے پردہ، فلاں سے پردہ، تو پھر کس طرح ایک مشترکہ خاندانی نظام وجود میں آتا ہے؟ دیکھیں، مشترکہ خاندانی نظام سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ آپ اسلامی حدود کو پامال کریں۔ گھر کا سربراہ والد ہے تو گھر کے سربراہ کو بنی اسرائیل کے نبی کا مقام دیا گیا شریعت محمدیہ میں، اور اس کی ذمہ داریوں کو متعین کیا گیا کہ تمہارا فرض ہے کہ جتنے افراد ہم نے آپ کی کسٹڈی میں دیے ہیں، دینی قواعد و ضوابط اور اصولوں کی روشنی میں اس کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر تم اس میں کوتاہی کرو گے تو روز قیامت تم برابر کے جواب دہ ہوگے کہ آپ کو یہ اختیار دیا گیا، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اب رہا معاملہ یہ کہ وہ مشترکہ قدریں ہماری خاندانی کی ایک ہی حویلی میں تین نسلیں موجود ہیں، اور اسلام نے مثلا کزن سے پردہ واجب قرار دیا ہے، دوسرے رشتہ داروں سے کزن ایون کہ دیور اور جیٹھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے۔ اب سوال یہ ہے کہ پردہ ہے کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے لباس۔ اسلام نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ عورت جو ہے وہ بالکل ایک خیمے میں بند ہو کے رہ جائے، بلکہ وہ اعضاء جسمانی کی جن کا نماز کی حالت میں ظاہر کرنا واجب ہوتا ہے، یا حالت احرام میں مثلا عورت کے لیے چہرے کا ظاہر کرنا فرض اور واجب ہوتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کے بال نظر نہیں آنے چاہیے، نامحرم اس کو نہ دیکھے، اور عورت کے بدن کا سوائے ان اعضاء کے جو نماز میں ظاہر کرنا ضروری ہیں اگر ان کو چھپا لیتی ہے تو بہت اچھا، لیکن اگر ظاہر کر لیتی ہے تو وہ واجب پردے میں ہے، اس کے بدن کا کوئی حصہ یا اس میں لباس پھر اس قسم کا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے اعضاء رئیسہ نمایاں ہونا چاہیے۔ اگر ان حالات میں عورت گھر میں رہتی ہے تو اسلام اس پر پابندی عائد نہیں کرتا، اور یہی صورتحال اس کی کاروبار کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے ہے۔ اس کو مفلوج و معطل بنا کے نہیں رکھ دیا گیا، اپنے حجاب عفت چیز کو وہ اگر سامنے رکھ کے سوسائٹی میں کام کرتی تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ البتہ کیونکہ لباس کی مختلف صورتیں بن چکی ہیں دنیا میں، کوئی لباس پہنتا ہے، کوئی لباس پہنتا ہے، لیکن عورت کے لیے یہ ترغیباً کہا گیا کہ اس کا لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے تاکہ اس کے اعضاء جسمانی نظر نہ آئیں، یعنی اپنی تہذیب اور ثقافت کے مطابق پہنے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو لباس مشرق اور خصوصی طور پر پاکستانی خواتین کا لباس شلوار قمیض جو ہے اتنا آرام دہ اور اتنا باحجاب لباس ہے کہ اگر یہ لباس خواتین پہن کے کام بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں بہتری جتنی لائی جا سکے اس پہ یعنی خوبی ہے، لیکن جو واجب پردہ ہے وہ اتنا ہے کہ آپ کزن سے ہم کلام بھی ہو سکتی ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں، سارا کچھ سلسلہ ہے، لیکن ایسے تنہائیوں سے بچنا چاہیے کہ جو برائی کی طرف تیسرا شیطان اس میں داخل ہو کر رغب کر سکے۔ تو لہٰذا یہ ہماری تربیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچیوں کو اگر گھر سے حجاب کی صورتحال ملے گی یا نماز روزے کی صورتحال ملے گی تو آج خود اس چیز کو اپنائیں گے، لیکن گھر میں ماں باپ اور یہ چیزیں اس بات کا خیال نہیں
رکھا جائے گا تو اولاد تو کہیں بہت دور چلی جائے گی. لہٰذا حقوق کے حوالے سے بھی جس طرح آپ نے کہا کہ تربیت اپنی ذات سے شروع ہونی ہے، ذات سے شروع ہوئی، لیکن جب فیملی سسٹم میں آپ پہنچے تو پھر ذمہ داریاں پھیل گئی. فیملی سے باہر نکلے تو پھر محلے کی بات آ جاتی ہے، محلے سے نکلے تو آپ پورے ملک کے، پوری دنیا کے ذمہ دار بن جاتے ہیں. یہیں سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. خواتین و حضرات، بہت خوبصورت بات کہی علامہ صاحب نے کہ اگر جو آداب ہیں، معاشرتی آداب اور میل جول کے جو آداب ہیں، اگر ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو خواتین کے مشترکہ خاندانی نظام میں کوئی ان کی سرگرمیوں میں کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی. مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.